اب ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے باعتبار حفاظت کے۔ قرآن مجید حفاظت کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے اندر کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ پچھلی قوموں کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ ان کے علماء کے ذمہ لگائی گئی، ان کی عوام کے ذمہ لگائی گئی تھی اس کی حفاظت، کہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے۔ جب تک ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے دنیا کے مفادات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لالچ اور حرص میں مبتلا نہیں ہوئے، اس وقت تک ان کی کتابیں محفوظ رہی ہیں۔ اور جب انہوں نے قرآن اپنی کتابوں پر یعنی مفادات کے متعلق سمجھوتا کر لیا، دنیا دار علماء ان کے آ گئے اور انہوں نے دنیا کو پیسے کو مطلوب بنایا، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور وہ جو کتابیں ان کے پاس موجود تھی اس کے اندر وہ تبدیلیاں کرتے گئے اور اپنی مفاد کے متعلق احکامات کو جوڑ توڑ کر کے پیش کرتے رہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ قرآن مجید ازل سے ابد تک رہے گا، اور حتیٰ کہ جنت میں بھی وہ کوئی داخل ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کے زیر سایہ داخل ہوں گے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے نبی کی نبوت کے سائے میں جنت میں داخل ہوں گے، اور تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں اور کتابوں کے سائے میں جنت میں داخل ہوں گی کہ کتنی عمل کیا تھا کتابوں پر۔ ہم بھی قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے کوئی معاملات آ جائیں، اختلاف آ جائے، آپس میں جھگڑے ہو جائیں، تو پھر قرآن سے فیصلہ کروا رہے ہیں سر پہ رکھ کر، قرآن کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور قرآن سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جنت میں داخل ہوں گے اپنی اپنی کتابوں اور نبیوں کی نبوت کے زیر سایہ، لیکن سارے نبی اور سارے امتی قرآن مجید کے زیر سایہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ جو تحریف شدہ نہیں تھی۔ جب تحریف ہو گئی اب ان تحریف شدہ باتوں کی تصدیق نہیں کرتا قرآن ان کی تردید کرتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی حفاظت پر ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ محفوظ کتاب ہے، اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے، اس کے لیے اللہ نے فورس تشکیل دی ہے۔ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ سینوں میں محفوظ ہو، یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے۔ دوسرا محفوظ بین المجلدین، دو جلدوں کے دو گتوں کے درمیان محفوظ ہو، وہ قرآن مجید کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور کے زمانے میں اور بعد میں قریب زمانے میں، حضور کے زمانے کے قریب کا جو زمانہ تھا اس وقت لوگ سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ یعنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ جس طرح ایک حکومت کسی ملک سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، اور اس حفاظت کے لیے ذمہ دار تو حکومت ہے لیکن فورس تشکیل دیتی ہے، فوج میں لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اب اللہ پاک نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، لیکن اس نے اپنی فورس میں، اپنی فوج میں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ پاک نے فرمایا کہ خبردار اللہ کا جو گروہ ہے، اللہ کا جو لشکر ہے، اللہ کی جو فوج ہے وہ کامیاب ہے۔ اس قرآن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کے الفاظ کی، اس کے معنی و مطالب و مفاہیم کی، قرآن مجید کے تمام
یعنی اس کے اندر موجود اعراب ہیں، زیر و زبر ہے اور الفاظ ہیں، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پروردگار نے اٹھائی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے فورس تشکیل دی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے، یہ حفاظت کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں سرکار کی ذمہ داری ہے جو فوج بھرتی ہوئی ہے 3 وقت کا کھانا دے، ان کا میڈیکل فری ہونا چاہیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کرے۔ فوج جو اس کی ہے کام حکومت کا کر رہی ہے، تو خدا کی سرکار کے ملازمین بھی کبھی بھوکے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ اللہ کی فورس ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کے دین کی، قرآن کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے اپنے سینے میں بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خلیفہ مامون کے دور میں بین الاقوامی طور پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی، بین الاقوامی اور بین المذاہب، یعنی مختلف مذاہب کے لوگ آئے، انہوں نے اپنی اپنی مذہب کے متعلق تقریریں کی، گفتگو کی، بیانات کیے۔ ایک عیسائی تھا آدمی، نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، اس نے بھی آ کر گفتگو کی تھی اپنی عیسائیت پر، نصرانیت پر۔ خلیفہ مامون عباسی خلیفہ تھا، خلافت بنو عباس چل رہی تھی، تو خلیفہ مامون کو وہ اچھا لگا، اس کی شخصیت اچھی لگی، اس کا لب و لہجہ، طرز گفتگو، اس کا انداز تبلیغ، انداز دعوت بہت اچھا لگا۔ اس نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے دی، کہا آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے۔ تو دعوت ہماری مخصوص تو نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہے، بڑے آدمی کے لیے بھی ہے، غریب اور فقیر سب کے لیے ہے، کوئی دنیاوی لحاظ سے کسی کام کا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو بھی دین کی دعوت ہے کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، بہت رحمت ہے اس میں۔ تو انہوں نے دعوت دی، اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ اگلے سال پھر وہی کانفرنس تھی اور اسی تقریب میں، اسی سیمینار میں پھر وہی آدمی آیا اور فقہ اسلامی پر گفتگو کی اور زبردست گفتگو کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا، اس سے ملاقات کی، کہا کہ آپ پچھلے سال آئے تھے نا جس کو میں نے دین اسلام کی دعوت دی تھی؟ اس نے کہا جی میں آیا تھا، لیکن میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن الحمدللہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہوں، آپ نے میری گفتگو سن لی۔ انہوں نے کہا بتلائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، ذرا کارگزاری سنائیں، جیسے ہمارے تبلیغی بھائی سنتے ہیں، کارگزاری سناؤ۔ کارگزاری ضرور سنتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، اور بہت سادگی سے بتاتے ہیں کہ فلاں بھائی کے پاس ہم گئے تھے تو اس نے کہا میری بیوی کو حمل ہے تو ڈیلیوری کیس ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں جماعت کے ساتھ چلوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کارگزاری سناؤ۔ اس نے کارگزاری سنائی اور کہا کہ میں یہاں سے گیا، میں خوشنویس آدمی ہوں، عالم بھی تھا میں اپنے مذہب کا، میں خوشنویس آدمی ہوں، میں نے جا کے کتابیں لکھی، میں نے تورات لکھی اور تورات لکھ کر یہودیوں کے گرجے میں لے گیا اور بڑی خوبصورت اس کا ٹائٹل بنایا اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھا اور اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں کر دی، اور جا کر ان کے اپنا گرجے میں پہنچا تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا، کہا کہ واہ ہماری کتاب بڑا زبردست ٹائٹل ہے، بڑی اچھی جلد ہے اور بڑا خوبصورت ورق لگا ہوا ہے، بڑا بہترین، کمال۔ تو انہوں نے اس کو خریدا اور اپنے گھروں میں لے گئے، اور پھر میں نے انجیل کو اٹھایا اور اس میں خاطر خواہ تبدیلیاں کی، اور تبدیلی کر کے اس کو عیسائیوں کے کنیسہ میں لے گیا اور وہاں جا کر اس کو بیچا۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ زبردست ٹائٹل ہے اس کا، خوبصورت الفاظ ہیں، بڑی اچھی خطاطی ہے اس کے اندر، تو یہ تو بس خوشی خوشی انہوں نے خریدا اور دیکھا شیکھا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں نہ دیکھا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا ہماری کتاب صحیح معنی میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں، وہ لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ اور یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اور جب قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر کے مسلمانوں کے عبادت خانوں اور ان کے بازاروں کی طرف آیا، مسلمانوں کی مساجد کا رخ کیا،
تو بیچا تو ایک آدمی نے دیکھا یہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کھول کے دیکھا تو کہا کہ نہیں یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ فوراً بازار میں آواز پھیل گئی پورے علاقے میں کہ یہ قرآن غلط بیچ رہا ہے، اس سے نہ خریدنا۔ تو میں نے اسی وقت مجھے یعنی اللہ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ یہی وہ محفوظ دین ہے اور اسی کے اندر حق ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ تو قرآن مجید اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث طیبات اور اسی طرح یعنی اسلام کی حقانیت پر مجھے یقین ہو گیا کہ یہی سچا مذہب ہے کائنات میں اور قیامت تک یہی چلے گا۔ تو میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، قرآن مجید ایسی محفوظ کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی اور کسی قسم کی اس کے اندر رد و بدل، کوئی تبدیلی، اس کے زیر زبر میں فرق قیامت تک نہیں آ سکتا، کبھی بھی یہ فرق پیدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال عزیز دوستو اور بھائیو، میں نے آپ کی خدمت میں یہی واقعات پیش کیے ہیں۔ قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، جس طرح تاثیر کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور اسی طرح قرآن حفاظت کے اعتبار سے بھی معجزہ کہ انسانیت تھک ہار کے بیٹھ جائے گی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔